السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے مقتدی کی نماز کا طریقہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ اس آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ امام کے ساتھ نماز میں مقتدی امام کی پیروی کریں گے۔ مقتدی کا فرض ہے کہ امام کی مکمل پیروی کرے، نہ امام سے آگے بڑھے نہ ہی جان بوجھ کر پیچھے رہے۔ امام کے ساتھ تکبیر، رکوع، سجدہ اور سلام میں شریک ہو۔ امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرنے والا قیامت کے دن سخت وعید کا مستحق ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ مسخ کر سکتا ہے۔ امام کے پیچھے یعنی امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز ادا کرتے ہوئے اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کیسے پڑھنی ہے، یعنی امام کی اقتداء میں نماز کا طریقہ کیا ہے، مقتدی کیا پڑھے گا امام کے پیچھے، کہاں خاموش رہے گا، مکمل طریقہ جماعت سے نماز ادا کرنے کا یہ بھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو بہت اہم ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا مقتدی پڑھے گا اور کہاں پر مقتدی خاموش رہے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت امام کی اقتداء کی کریں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے، آپ نے امام کی اقتداء کی نیت کر لی، اس کے بعد جو بھی نماز پڑھ رہے ہوں اس کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ امام صاحب کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے۔ مقتدی کے لیے بھی ثنا پڑھنے کا حکم ہے، سنت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، مکمل ثنا امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب ثنا آپ پڑھ چکے تو اب آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اب اگلا کام امام صاحب کا ہے۔ تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب، اس کے بعد پھر قرأت کریں گے، ساتھ میں سورت ملائیں گے، یعنی امام کے پیچھے مقتدی قرأت نہیں کرے گا۔ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب جب امام صاحب قرأت کریں گے تو مقتدی خاموش رہے گا، یعنی آپ نے صرف ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ جب قرأت ہو چکی تو اس کے بعد امام صاحب پھر رکوع میں جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے۔ آپ نے بھی امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، جتنا وقت امام صاحب 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے۔ امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ ہم نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، ہم کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کہیں گے ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہہ لیں۔ وہ بھی آپ کو جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے تو کہہ لیں۔ اس کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ بہت اہم مسئلہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو بہت بڑی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، ہم بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے جتنا وقت ملے، امام صاحب جتنا وقت دیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب بیٹھیں گے، پھر ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے۔ اب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے۔ اب جو سجدے کے درمیان بیٹھنا ہے اس میں آپ دعا پڑھنا چاہیں
تو مسنون دعائیں ہیں، اگر وقت ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سجدہ ہو گیا تو یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو ہم بھی تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم خاموش رہیں گے، یعنی ہم کچھ نہیں پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھی تھی، اس کے بعد قیام میں کچھ نہیں پڑھیں گے۔ امام صاحب قرات کریں گے، دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ ہم نے امام کی قرات کو سننا ہے، اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیحات، تکبیر وغیرہ یہ تمام جس طرح میں نے پہلی رکعت میں بتایا۔ پھر اس کے بعد قاعدہ کلی، یعنی اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں دوسری رکعت میں جو قاعدہ بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اگر 2 رکعت والی فجر کی نماز ہے تو اس میں قاعدہ آخرہ ہوگا۔ اب دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے تو اس میں ہم نے تشہد پڑھنی ہے، التحیات للہ، مکمل تشہد پڑھیں گے، عبدہ و رسولہ تک ایک لفظ بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی یہ تشہد پڑھے گا۔ اب اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے۔ پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، ہم نے امام کی اقتداء میں سلام پھیر دینا ہے۔ اگر 4 رکعت یا 3 رکعت والی ہے نماز ہے تو تشہد مکمل کرنے کے بعد ہم نے خاموش ہو جانا ہے۔ اب امام صاحب پھر جب تشہد مکمل کر لیں گے اس کے بعد وہ تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر امام صاحب قرات کریں گے، ہم نے خاموش رہنا ہے۔ قیام کی حالت میں صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ یا کوئی سورت نہیں پڑھنی۔ تیسری رکعت بھی اسی طرح ہم نے رکوع سجود کی تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح خاموش رہیں گے۔ قیام کی حالت میں رکوع سجود کی تسبیحات پڑھیں گے۔ آخری قاعدہ جب بیٹھیں گے تو اس میں تشہد، درود اور دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، ہم نے بھی امام کی اقتداء میں سلام پھیر دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ ایسے ہی سر گھما دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سلام ہم بھی کریں گے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہونٹ وغیرہ حرکت نہیں کرتے، یعنی ایسے ہی پوچھا جائے کہ آپ کی ہونٹ حرکت نہیں کر رہی، آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے دل ہی میں کہی ہے۔ یاد رکھیے گا، تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور نماز کے فرائض میں سے بھی، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس چیز کو آپ سمجھیے گا، تکبیر تحریمہ کہنا ہے، تکبیر تحریمہ کو سوچنا نہیں ہے، دل کے اندر آپ نے کہہ لیا، یہ قابل قبول نہیں ہے، اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کو کہنا ہے۔ کہنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی الفاظ ادا کر کے۔ اب تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر، اگر اس طرح آپ کرتے ہیں کہ آپ خاموشی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک اور پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور تکبیر تحریمہ آپ کہتے ہیں کہ دل ہی میں کہہ لی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک یہاں پر یہ بھی غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے کہہ دیتے ہیں، یعنی امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں
اور یہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے، یعنی امام سے پہلے آپ کو تکبیر تحریمہ نہیں کہنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید سنائی۔ امن یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار۔ صحیح بخاری۔ ترجمہ، کیا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا سر گدھے کی سر کی طرح کر دے؟ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرنا نہ صرف نماز کو ناقص کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ آپ کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے کے بعد مکمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر امام صاحب نے کہہ لیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کہیں اللہ اکبر۔ امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے اور مقتدی جو ہے وہ آہستہ آواز میں، یعنی اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور پانچوں وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں جتنے ارکان ہیں ہم سب کو ہر ارکان کو سوچ سمجھ کر صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔